أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں، اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے، واقف ہے۔ اس سے قبل سورۃ النور کے آغاز ہی سے فواحش، بے حیائی کی روک تھام کے لیے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہدایات دے رہے ہیں۔ پہلے حکم دیا کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، اور اس میں 4 طرح کے گھروں کا ذکر کیا اور ان کے احکامات دیے، کہاں پر کس طرح سے جایا جا سکتا ہے، اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری باتیں وہاں پر ذکر کی گئیں تاکہ معاشرہ ان باتوں پر عمل کرے، بہترین، خوبصورت، پرامن بن جائے۔ دوسرا حکم دیا حفاظت نظر کا، اور دونوں کو حکم دیا، مرد و عورت۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو کہہ دیجئے، مومن مردوں کو یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی طریقہ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب باہر نکلتا ہے اور وہ چلتا ہے تو آنکھیں بند تو نہیں کر سکتا۔ جب وہ سفر کرتا ہے تو راستے میں جیسے دوسری چیزوں پر نظر پڑتی ہے، جانوروں پر نظر پڑتی ہے، دکانوں پر نظر پڑتی ہے، گاڑیوں پر نظر پڑتی ہے، تو نظر میں غیر محرم عورتیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھے کہ قصداً بے حیائی کے اندر نہ پڑے، قصداً بد نظری نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، دوبارہ نہ دیکھو، پہلی دفعہ گناہ نہیں، دوسری دفعہ اجازت نہیں۔ یعنی کہ جا رہے ہو، جیسے اور چیزوں پر نظر پڑی، ایسے کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو کہا کہ نظر کو ہٹا لو، یہ جو پہلی مرتبہ نظر پڑی اس بات کا گناہ نہیں، لیکن اگر دوبارہ دیکھو گے یا پہلی دفعہ دیکھنے پر دیکھتے چلے جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہوگا اور اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہی معاملہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کی نظر اچانک پڑی ہے اور کون جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے، کس نے نظر کو ہٹا لیا اور کون دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اس بات کو خوب جاننے والا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے بھی یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ جھکا کر رکھیں اپنی نظریں۔ جہاں مردوں کو حکم دیا وہاں خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اور ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جیسا مردوں کو حکم دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض کہتے ہیں کہ صرف مرد اپنی نظریں جھکائیں اور وہ بدنظری نہ کریں، عورت جو ہے اس کے لیے دیکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی بات نہیں۔ حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما گھر کے اندر موجود تھیں، حضور تشریف فرما تھے۔ دستک ہوئی، ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پردے میں چلی جاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، جاؤ پردے میں چلی جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھے، ایسے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا ضرورت، بلا اجازت جو ہے وہ غیر محرم مرد کو دیکھتی چلی جائے۔
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہیں پر استعمال کریں، اس کے علاوہ سے بچائیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مت ظاہر کرتی پھریں اپنی زینت کی جگہوں کو، خوبصورتی کی جگہوں کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں سوائے اس کے کہ جس کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کہا کہ اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر ہونے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ سجاوٹ کے وہ حصے مراد ہیں کہ جہاں پر زیور پہنا جاتا ہے یا جہاں پر خوشنما لباس جسم پر پہنا جاتا ہے، تو اس کو ظاہر نہ کریں، اس کے اوپر بڑی چادر، کوئی عبایا، کوئی ایسی چیز لیں کہ اندر کا خوبصورت جو لباس ہے جو کہ ایک جاذبیت کا اثر رکھتا ہے وہ مت دکھایا جائے، یا جن حصوں پر زیور پہنا جاتا ہے وہ چاہے گلا ہے، وہ چاہے ہاتھ ہیں جس میں پھر آگے کلائی کا حصہ ہے، تو کہا کہ یا کانٹے ہیں کان میں یا ناک میں، تو کہا کہ یہ جگہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کیا جائے۔ ہاں جو خود ہی ظاہر ہو جائے مطلب یہ ہے کہ کام کاج کے حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کام کاج میں عورتیں بعض اوقات بازو چڑھا لیتی ہیں، اور وہاں پر انسان کو اتنا اختیار ہے اور وہ نہیں اس سے کر سکتا، یا اسی طریقے سے ضرورت کی بقدر جہاں پر کھولنا پڑ جائے، علاج معالجے کے لیے کھولنا پڑ جائے، تو اس صورت میں اس بات کی اجازت ہے، ورنہ عورت کا سارا جسم جو ہے وہ پردہ ہے۔ صرف اور صرف جو ہے غیر محرموں کے سامنے اپنے ہاتھ وہ بھی گٹ سے آگے آگے، یا اسی طریقے سے پاؤں جو ہیں وہ، ورنہ پورا کا پورا جسم، سر کے بال ہوں، چہرہ ہو، یہ سارا کا سارا جسم جو ہے پردے کے اندر شامل ہے۔ لازم اور ضروری ہے، فرض ہے پردہ کرنا، اور اس بات کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال لیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر، اپنے گلوں پر اپنے دوپٹوں کو ڈال لیں، یعنی گلے کی زیب و زینت جو ہے، گلے چھاتی اس کو ظاہر کرنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سجاوٹ کو مت ظاہر کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے۔ اب یہ آگے ایک فہرست آ رہی ہے کہ کن کن سے پردہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پردے سے مراد دیکھیں ایک غیر محرم مرد ہوتا ہے اور ایک محرم مرد ہوتا ہے۔ محرم مرد جیسے کہ اپنا والد ہے، اپنا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، سسر ہیں، یہ سب کے سب جو فہرست آگے ذکر کی جا رہی ہے وہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت سمجھتی ہے کہ میں چہرہ اس کو دکھا سکتی ہوں، کام کاج ہے بازو اوپر کر لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ باپ کو بھی سینہ دکھانے کی اجازت نہیں، باپ بیٹے کو، بھائی کو بھی پیٹ دکھانے کی اجازت نہیں، کمر دکھانے کی اجازت نہیں، شلوار بہت اوپر، گھٹنے اور ران اور یہ ساری چیزیں دکھانے کی اجازت نہیں۔ جب محرم مردوں سے یہ ساری چیزیں نہیں دکھا سکتے، صرف چہرہ ہے، تو غیر محرم مرد کا فرق کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو غیر محرم ہے، جس سے کبھی بھی کسی وقت نکاح ہو سکتا ہے، اس کے سامنے تو پھر چہرہ کھولنے کی اجازت قطعاً نہیں ہو سکتی، تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی شوہروں کے سامنے زیب و زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، جو سسر ہے ظاہر ہے کہ چہرہ اس سے نہیں چھپانا، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، مطلب ایک شوہر ہے اس سے بعد میں نکاح کیا، اس سے پہلے کسی عورت سے بیٹا ہے جو اس باپ کے ساتھ آیا ہے، یہ ماں اس کی سوتیلی بن گئی، لہذا اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ چہرے کا پردہ اور نہیں ہوگا۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے۔ اب یہاں پر عورتیں ذکر کی کہ عورت سے جو ہے پردہ نہیں ہے، لیکن یہ ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی اپنی عورتیں، اپنی عورتوں کے سامنے، جن عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے،
جن عورتوں کے ساتھ گپ شپ آنا جانا رہتا ہے ان کے ساتھ تو نہیں، لیکن غیر مسلمہ عورت جن کے ساتھ عمومی طور پر جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ایک غیر مسلمہ وہ ہے جس کا آنا جانا رہتا، پاس کام کرتی ہے، کوئی اور ہے، کلیگ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ایسی غیر کہیں پر ایسا جانا ہے کہ وہاں پر جو ہے عورتیں ہیں غیر مسلمہ ہیں، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ غیر مسلمہ عورت کے سامنے بھی عورت زیادہ جو ہے بے تکلف نہ ہو، مطلب سر کے بال کھول دے اس کے سامنے، یا اسی طریقے سے اس کے سامنے کپڑے چینج کر لے، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بھی دیکھیں شریعت کہاں تک حکم دے رہی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لونڈیاں کہ جن کے تم مالک بن چکے ہو، وہ یعنی یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، تو ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ دیکھیں کہ لونڈیاں جو ہیں، پہلے سلسلہ تھا، اب تو ایسا نہیں ہے، جو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں ان کا اپنے آقا سے پردہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مرد و عورت ہے لیکن پردہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جہاں پر غلام ہوا کرتے تھے، مرد اگر غلام ہے اور ان کی مالکن عورت ہے تو عورت کا اس سے پردہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بے تکلف نہ ہو، لیکن چونکہ وہ کام کاج کرتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے چہرے کو چھپائے، لیکن اگر جیسے گھر کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس صورت میں جب کہ شوہر گھر نہیں ہے، اس صورت میں ان کے ساتھ اختلاط، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا۔ اب التابعین وہ ماتحت، وہ خدمت گزار، غیر اولی الاربۃ جن میں جنسی تقاضا نہیں ہوتا، رجحان نہیں ہوتا، من الرجالی مردوں میں سے، یعنی ایسے خدمت گزار مرد ہیں جو یا تو بہت عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، کہ ان کا اب اس طرف جو ہے ان خیالات کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی ایسے لوگ جو کسی کے ساتھ جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوں، یعنی اس کی عقل اتنی سلامت نہیں ہے، یا اس کو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے، بے حیائی کا اتنا اندازہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے یا تو بہت بوڑھے ہوں جو خدمت کرنے والے ہوں، یا اسی طرح سے کوئی موٹی عقل کا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یا کوئی بے وقوف ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں، تو اس کے سامنے آنے جانے کی اجازت ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اب الطفل، طفل یا ان بچوں کے، الذین کہ جو لم یظہروا جو واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، یعنی بچے ہیں 5-6 سال کا، 7 سال کا بچہ ہے، انہیں جنسی تعلقات کا ان چیزوں کا پتہ نہیں، تو ان سے بھی نہیں۔ لیکن میڈیا کا دور ہے، اس سے بڑے بچے جو ہیں ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، ان سے بھی بہرحال تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور مت ماریں اپنے پاؤں زمین پر زور سے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ یعنی کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح زور سے نہ ماریں کہ لیعلم، کہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے، ما یخفین جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، من زینتہن اپنی خوبصورتی کی جگہ زینت جو چھپا رکھی ہے۔ یعنی پازیب، پازیب اگر پاؤں میں پہنی ہے تو اس میں 2 طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ اس کو زور سے زمین پر نہ ماریں کہ جس سے وہ بجے اور لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ پازیب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سنگ ریزے ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، جو ہلکا سا چلنے سے بھی بجتی ہے، اس کو پہننے کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ ایک وہ ہے جو اندر سے بالکل بند ہو، اس کے اندر کچھ نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ اگر بہت زور سے پاؤں ماریں تو ہلکی پھلکی بجتی ہے، ورنہ آواز نہیں آتی، تو اس کو پہننے کی اجازت ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا بجنے والا زیور پہننا کہ جس سے کوئی مائل ہوتا ہو، اس بات کی اجازت نہیں، اور اگر پہنے تو احتیاط کرے کہ وہ دوسرے اس سے متوجہ نہ ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرمایا اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ انسان کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کن چیزوں سے، کن لوگوں سے انسان کا مکمل اس طرح سے پردہ ہے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان بے تکلف رہ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔